آج ہم بیان کریں گے واقعہ معراج۔ لفظ معراج عربی زبان کے لفظ ارج سے نکلا۔ اس کے معنی ہیں اوپر چڑھنا، بلندی کی طرف جانا یا چڑھنے کا ذریعہ۔ اصطلاح میں معراج سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اور اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کرنا۔ عام فہم انداز میں معراج کا مطلب ہے زمین سے آسمان تک کا وہ سفر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ یہ واقعہ نبوت کے تقریباً 11ویں سال پیش آیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دور چل رہا تھا۔ نبوت کا 10واں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ آزمائش اور غم والا سال تھا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ اور پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کھلا موقع مل گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھی، وہ ہر مشکل وقت میں حوصلہ، محبت اور مالی تعاون فراہم کرتی تھیں۔ ان کی وفات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ ان دونوں ہستیوں کی وفات کے بعد قریش کی طرف سے تکلیفیں اور بڑھ گئیں۔ گالیاں، طعنے، راستوں میں کانٹے، اذیتیں عام ہو گئی تھیں۔ کوئی قبائلی تحفظ باقی نہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر طائف والوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ بچے اور اوباش لڑکے دونوں طرف لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے طائف والوں کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی، مگر میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی بجائے فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا ہو۔ آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس سخت دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ اسراء اور معراج عطا فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی، عزت اور انعام تھا۔ اسی رات نماز کا تحفہ بھی ملا۔ اسراء اور معراج ایک ہی رات کے دو الگ الگ مراحل ہیں، مگر دونوں میں واضح فرق ہے۔ اسراء زمین کا سفر ہے اور معراج آسمان کا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، یہ سفر رات کے مختصر حصے میں ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں یوں ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے، جبکہ معراج کا ذکر سورۃ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 تک ملتا ہے۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور یقیناً انہوں نے اسے ایک اور مرتبہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس رہنے کی جنت ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پر وہ چیز چھا رہی تھی جو چیز چھا رہی تھی، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سیرت النبی از شبلی نعمانی چیپٹر نمبر 44 میں واقعہ معراج کو یوں بیان کرتے ہیں: طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لایا گیا۔ قبل ازیں انبیاء علیہ السلام اس پر سوار ہوتے رہے تھے۔ اس کا قدم انتہائی نگاہ پر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے، زمین و زمان کے مظاہر سے بہرور ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ ابن اسحاق حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، براق سفید فام ہے جو قد و قامت میں خچر اور گدے کے مابین ہے۔ رانوں پر 2 پر ہیں، ان کی بدولت اس کا قدم انتہائی بصر تک پڑتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، حدیث قتادہ میں ہے کہ جب آپ نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق نے شوخی کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے عیال پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا نامعقول حرکت سے باز نہیں آتا؟ واللہ محمد سے افضل اور برگزیدہ کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر پسینے سے چرابور ہو گیا اور سکون سے کھڑا ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ ابن اسحاق ام ہانی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گھر سے اسرا کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد میرے ہاں سوئے۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہم بیدار ہوئے۔ صبح کی نماز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے یہاں تمہارے ساتھ عشاء پڑھی، پھر میں نے بیت المقدس جا کر نماز پڑھی، اور اب تمہارے ساتھ نماز فجر ادا کر رہا ہوں جیسا کہ تم نے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا دامن پکڑ لیا اور کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یہ مت بتائیے گا، وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور ایذا پہنچائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ سفر کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ میں موجود حطیم میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا۔ ان کے پاس 2 تھال تھے، ایک تھال میں آب زمزم اور ایک تھال میں نور تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا، پہلے آب زمزم سے دھویا، پھر اس میں نور بھر دیا، پھر سینے میں رکھا اور سینے کو آپس میں دونوں ہاتھوں کی مدد سے جوڑ دیا۔ یہ اس کائنات میں ہونے والی پہلی ہارٹ سرجری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ واہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی، یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز پڑھ آپ نے لیجئے۔ وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مابعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔
اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی شکل میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، میری طرف دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف توجہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، راہزانی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ چلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، ورث انہیں ذرہ بھر مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے 70 پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خامد تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو وضع کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ انہیں ایک لمحے کو بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی براق کو مسجد اقصیٰ کے باہر باندھا، جہاں لوگ اپنے جانوروں کو حفاظت کے لیے باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام سابقہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کرائی، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، پھر جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے چلے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوایا۔ اندر سے سوال ہوا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا، ہمراہ کون ہے؟ تو بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندر سے آواز آئی، مرحبا، خوش آمدید۔
وہاں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا، کیا ہی اچھا بیٹا اور اچھا نبی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی کہا، مرحبا، کیا ہی اچھا بھائی اور اچھا نبی ہے۔ چھٹے آسمان پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ اشک بار تھے۔ میں نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوخیز میرے بعد مابعوث ہوا نبی، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر ساتویں آسمان پر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، مرحبا، کیا ہی اچھا بیٹا اور اچھا نبی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، وہاں 4 نہریں میں نے دیکھیں، 2 نہریں کھلی ہوئی تھیں اور 2 اوپر سے بند تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، بند نہریں جنت میں رواں دواں ہیں اور 2 کھلی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر میرے سامنے ایک شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسلام کی فطرت ہے جس پر تو اور تیری امت قائم ہے۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض ہوئیں اور میں یہ تحفہ لے کر واپس چلا آیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا، روزانہ 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے نازخانہ انداز میں کہا، آپ کی قوم ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھ سکتی۔ میں نے آپ سے قبل لوگوں کا خوب تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی قوم میں سخت محنت اٹھائی ہے۔ واپس تشریف لے جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں واپس گیا تو 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے واپسی پر آمادہ کیا۔ میں پھر واپس گیا تو مزید 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے مجھے وہی نصیحت کی کہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے کی سکت آپ کی قوم میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے واپس بھیجا اور پھر میں واپس گیا اور مجھے ایک دن میں 10 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر وہی سوال دہرایا گیا۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 5 گانا نماز کا حکم ہوا۔ پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا اور انہوں نے پھر فرمایا، مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو میں نے فرمایا، میں بار بار تخفیف کا سوال کر کے شرمندہ ہوں، اب میں 5 نمازوں کو بخوشی تسلیم کر لیتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر آگے بڑھا تو منادی نے مجھے کہا، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کرا دی ہے۔